بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام میں، اور ہر ترقی یافتہ معاشرہ تاریخ کو بیان کرتا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ انسان کی جو ترقی ہے، چاہے انڈیویجلی ترقی ہو، ہر فرد کی فردی ترقی یا معاشرے کی ایز انسانی ترقی، یہ تاریخ پر مبنی، تجربات پر مبنی۔ اور تجربات ایک تو فردی حاصل ہوتے ہیں، انسان کو ایک فرد کو حاصل ہوتے ہیں، ایک معاشرے کو تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ آگے بڑھتا ہے، اور جو قومیں دوسری قوموں سے زیادہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، زیادہ ترقی کرتی ہیں، زیادہ پیش رفت کرتی ہیں، کہ جو چیز ان دوسری قوموں سے اچھی انہیں ملتی ہے اسے لے لیتی ہیں، اور جو چیز اپنے یہاں ان کی بری ہوتی ہے دوسری قوم کو دیکھ کر کے اس بری چیز کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس وجہ سے جو قومیں کٹی ہوتی ہیں دوسرے معاشروں سے، وہ ترقی نہیں کرتی۔ جن کا آن جانا ملاپ بڑھتا ہے وہ ترقی کرتی۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے ناروے کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، یہاں بہت سارے کھانے ایسے ہیں جو نارویجن ابھی استعمال کرتے ہیں، نارویجن کھانا نہیں، لیکن نارویجن شوق سے کھاتے۔ ترکیوں نے لے آئے ہیں، پاکستانی لے آئے ہیں کھانے، اور ان کو یہ ترقی اس فیلڈ میں کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کا ملاپ ہوا ہے پاکستانیوں سے، ترکیوں سے۔ بس تاریخ کی طرف نگاہ دوڑانا، اس کو اپنانا، اس کا مطالعہ کرنا ضروری۔ قرآن نے بڑی اہمیت دی۔ قرآن میں کچھ صورتوں کے نام تاریخی نام ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے اہمیت دی ہے تاریخ کو۔ مثلا سورہ کہف ہے، اصحاب کہف والی سورہ، کہف کہتے ہیں غار کو، وہ اس کے پیچھے ایک داستان چھپی ہوئی ہے، قرآن نے داستان بیان کی ہے۔ پھر سورہ لقمان ہے، لقمان حکیم۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوست نے ایک مومن یہاں آئے تھے، نام بتانا مناسب نہیں ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو روایتیں ہیں نا اس سے متعلق، یہ دعائیوں سے متعلق، طبابت سے متعلق، یہ اس میں سے اکثر ضعیف ہے، کہ لوگوں نے اپنی دعائیاں بیچنے کے لیے روایتیں گڑھی ہیں۔ جس طرح روایت تھی پیاز والی، سنی آپ نے جی، من اکل البصل المکہ اکا فی المکہ وجب اللہ جنت، جو مکہ میں بیٹھ کر اکا کا پیاز کھائے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گا۔ جنت واجب ہو یا نہ، منہ سے بھو آنا شروع ہو جائے گی کم از کم۔ تو یہ تو دعائیوں کی جو حدیثیں ہیں ساری یہ جعلی۔ تو اس نے فوراً کہا کہ قرآن میں جو حکمت کا ذکر آیا ہے، میں نے کہا کہاں ذکر ہے؟ کہا لقمان حکیم۔ میں نے کہا حکیم کا معنی وہاں دعائیں بیچنے والا نہیں ہے، حکیم کا معنی ہے عقل مند، وائز۔ کہتے ہیں نا بڑا آدمی، بڑا جو ہے وہ سمجھدار ہے، تجربے والا آدمی ہے۔ لقمان حکیم یعنی تجربے والا آدمی، سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی، یہ حکیم۔ اور قرآن میں نا ان اللہ علیم حکیم، اگر حکیم کا معنی وہ ڈاکٹر لیں، صحیح، وہ کیا کہہ رہے ہیں دعائیں دینے والے لیں، تو پھر اللہ کے بارے میں بھی ان اللہ علیم، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، اور حکیم ہے، دعائیں دینے والا ہے نہیں، کہ اللہ حکمت کو پسند کرتا ہے، یعنی عقل مند کی باتوں کو پسند کرتا ہے، عقل والی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ بس قرآن نے اہمیت دی ہے تاریخ کو۔ انبیاء، ایک سورت کا نام انبیاء رکھا ہے۔ انبیاء کب گزرے؟ تاریخ میں گزرے نا جی، قرآن نے نام رکھ دیا اس کا۔ سورہ احزاب جنگ احزاب سے متعلق ہے۔ کیوں بیان کیا قرآن نے؟ تاریخ بیان کی ہے۔ بس تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور پھر تاریخ میں قرآن نے مثالوں کے ذریعے تاریخ کو بیان کیا۔ دیکھیں آپ سورہ ہم پڑھتے ہیں نا، خدایا ہمیں راستہ دکھا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، خدایا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیے۔ پاسٹ ٹینس، تاریخ ہے، خدایا ان روزوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے۔ یعنی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تاریخ سے آپ سبق حاصل کرو، ان لوگوں کے راستے کو اپناؤ جن پر خدا نے انعام کیے۔ یہ کب پتہ چلے گا کن لوگوں پر انعام کیا؟ تاریخ پڑھیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ غیر المغضوب علیہم، اور جن پر تو نے غضب کیا ہے ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ تاریخ پڑھیں گے تو تب پتہ چلے گا کن پر غضب ہوا جی۔ غضب ہوا فرعون پر، غضب ہوا شداد پر، غضب ہوا نمرود پر۔ یہ تاریخ پڑھیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں پر غضب کیوں آیا ہے۔ اور پھر قرآن میں ذکر ہوا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ نبی ہم تمہارے لیے بہترین داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، حج کا ذکر آیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، خمس کا ذکر آیا ہے، وہیں پر قرآن نے کچھ داستانیں بیان کی۔ لیکن قرآن کی داستان میں اور عام داستان میں فرق ہے، دو بنیادی فرق ہے۔ پہلا یہ کہ
عام داستانوں میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی داستان حقیقت پر مبنی ہے، یہ واقعہ رونما ہوا ہے، سچ ہے۔ دوسرا، یہ قرآن نے پوری داستان کو نہیں بیان کیا، ایک خاص حصے کو بیان کیا، اشارہ دیے۔ کیوں کہ قرآن کا مطلب داستان بیان کرنا نہیں ہے، داستان بیان کر کے فرٹھیلے بتا کر کے آپ کو سلانا نہیں ہے۔ قرآن نے صرف وہ ایسا بیان کرنا ہے جس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سورہ بقرہ ہے، اس میں گائے کی داستان ہے، قرآن نے خاص حصے بیان کیے، اس کا بیک گراؤنڈ مکمل بیان نہیں کیا۔ وہ حدیث سے آپ کو ملے گا کہ یہ گائے کیوں ذبح کی گئی، کس طرح کی تھی، کیوں ان کو کہا گیا کہ وہ ذبح کریں گائے کو، پھر گائے ذبح کرنے کے بعد کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا۔ قرآن نے صرف اس خاص حصے کو بیان کیا۔ اس طرح حضرت یوسف کی داستان میں اس میں بعض ایسے بیان نہیں کیے قرآن نے، حضرت ابراہیم کی داستان میں بعض ایسے بیان نہیں کیے، حضرت موسیٰ کی داستان میں بعض ایسے بیان نہیں کیے، صرف وہ ایسے بیان کیے ہیں کہ جن سے سبق حاصل کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ قرآن تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے لیکن خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہے، اور اس کی تشریح چھوڑ دی ہے معصومین پر، 14 معصومین پر، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن کافی ہے یعنی قرآن کو پڑھنے کے بعد ادھر بھی جانا ہے، اور تفصیل یہاں سے ملے گی، اور اس تفصیل کا خلاصہ چاہیے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، خلاصے کو تشریح میں تبدیل کرنا ہے تو اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس لیے تو بڑا پیارا جملہ کہا معصوم نے کہ قرآن اگر انسانوں کی شکل میں ہوتا تو اہل بیت کی صورت مبارکہ ہے، ان کی شبیہ مبارک ہے، اور اگر اہل بیت کتاب کی صورت میں ہوتے تو قرآن ہے۔ دیکھیں اول سے لے کر آخر تک جہاں کوئی قرآن کی آیت ملے گی اس کی تشریح اہل بیت کے کلام میں ملے گی۔ تو اس لیے اہل بیت نے بھی اپنے کلام کے لیے معیار قرار دیا قرآن کو۔ راوی گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہا کہ آپ کس سے حدیثیں ہمیں تک پہنچتی ہیں، مختلف ہیں، سچ بھی ہے اس میں جھوٹ بھی ہے، ہم کس طرح یقین کریں کہ یہ بات آپ نے کہی ہے، آپ نے ارشاد فرمائی ہے، آپ کی حدیث ہے، جھوٹ نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اسے قرآن پر پرکھو، خذوا ما وافق القرآن، جو قرآن کے مطابق ہو اسے لے لو، جو قرآن کے مخالف ہو وضربوا علی الجدار، اس پر اسے دیوار پر دے مارو۔ یہ معیار قرار دیا انہوں نے۔ کیوں امام نے کہا ایسا؟ کیوں قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے، یہ ہو نہیں سکتا ایک حکم، قرآن ایک حکم دے اہل بیت اس کے مخالف ہوں، یا اہل بیت کا کوئی حکم ہو قرآن اس کے مخالف ہو۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، یہ ہادی ہیں، قرآن علم ہے، یہ باب العلم ہے، قرآن لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے۔ کہا نا شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اہل بیت بھی اس طرح، یہ ہستیاں بے عیب ہیں اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب اہل بیت کی بارگاہ سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ متقی ہو۔ ہوتا ہے نا بعض سکولوں میں داخلے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بچوں کو یاد کروائیں تب داخلہ ملے گا اسکول، یہ ان سے یاد کروائیں، یہ چیزیں یاد کروائیں تب اس کو داخلہ ملے گا۔ اہل بیت کی بارگاہ میں داخلہ تب ملے گا کہ پہلے انسان تقوی اختیار کرے۔ پس تاریخ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، اس سے ہم جو ہے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اگر چاہتے ہیں ترقی کریں، چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، تاریخ کا ضرور مطالعہ کریں۔